فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو کیا مدینے سے گلزار حبیب نہیں دیکھتے؟ کوئی شبہ ہے؟ ہو سکتا نہیں۔ اور پھر جنت کتنی بڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے۔ سنیں، قرآن میں ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، ارضھا کا ارض السماوات والارض، ساتوں آسمان ان اور زمین ان کے برابر صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جو سب سے ادنا جنتی، جنت میں 100 درجے، کتنے درجے ہیں؟ 100۔ تو ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ تو وہ اگر آپ کے آج کل کراچی کے کسی فلیٹ کی طرح ہوتا، 2 کمروں کا یا 3 کمروں کا فلیٹ ہوتا تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا، 70 حوروں کے ساتھ رہنا، لڑ لڑ کے ہی معاملہ وہاں ختم ہو جاتا۔ اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی، ایک جنتی کو اتنی بڑی وہاں جاگیر ملے گی تو جو اعلیٰ ہوں گے ان کو کتنی ملے گی۔ تو اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، اس کے دروازے کوئی چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوں گے، کوئی 8 فٹ اونچے، 5 فٹ چوڑے یا 10 فٹ چوڑے، اتنے تو نہیں۔ جنت کے دروازے میں آپ کو سنا چکا، صرف جھلک سنا رہا ہوں، آگے جنت کا بیان آئے گا۔ جنت کے دروازوں کے 2 پلے، کیواڑ، پٹ، جو بھی آپ کہتے ہیں، ایک کیواڑ، ایک پلے کی چوڑائی کتنی؟ اگر کوئی 40 سال پیدل چلے، اتنی چوڑائی ہونے چاہیے تھے، اتنے بڑے دروازے۔ اتنی بڑی جنت ہے تو اس کے دروازے بھی بڑے ہونے چاہیے، اور وہ ساتھ ساتھ تو نہیں بنے ہوئے، جڑ جڑ کے فاصلے پر ہوں گے۔ میرے آقا جنت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے دروازے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ، بات نظر کی ہے نا، کہاں تک نظر ہے؟ نہیں، فرمایا دروازوں پر فرشتے آواز لگا رہے ہیں۔ وَعَلَى بَابِ الْأَوَّلِ مَلَكٌ، جو پہلے دروازے پہ فرشتہ ہے وہ ندا کر رہا ہے، طُوبَى لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کر رہا ہے۔ دوسرے دروازے والا سجدے کے لیے، تیسرے والا دعا کے لیے، چوتھا ذکر والوں کے لیے، اور 5واں جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، چھٹا جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، 7واں جو سوال کر رہے ہیں۔ یہ دروازوں سے آواز لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8واں جو مغفرت چاہ رہے ہیں، یہ دروازے والے آواز لگا رہے ہیں۔ میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اونچی، سن بھی رہے ہیں۔ مسئلے حل ہو گئے۔ نبی کے لیے کوئی پردہ، اور پردے ہماری آنکھوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کو اللہ نے جو شان اختیار کی ہے، جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کوئی شبہ؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو نماز پڑھتے ہیں منہ کا کس طرف ہوتا ہے؟ پیچھے نظر آتا ہے؟ پیچھے مڑنا پڑے گا دیکھنے کے لیے، پیچھے مڑ جائیں گے تو سامنے نظر آئے گا۔
دائیں دیکھیں تو بائیں نظر آتا ہے، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رکوع تو ایک حالت کا نام ہے، حضور تو آگے منہ ہے، جو پیچھے رکوع کر رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں خشوع دل کی حالت کا نام ہے، وہ کسی حرکت کا نہیں، دل کی۔ رکوع ایک حرکت ہے، ہماری جسم کو حرکت دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ جسم کی حرکت۔ خشوع دل کے اندر کی حالت۔ فرمایا نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع چھپا ہوا ہے۔ تو جو آقا منہ کے قبلے کی طرف ہے مگر پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف رکوع بلکہ دل کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا اس آقا کی نظر کا مقابلہ ہو سکتا؟ اونچی، یہ تو بات آقا کی ہے۔ نفحات الانس مولانا جامی کی کتاب ہے، بڑے مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی، افغانستان کے شہر ہرات میں مزار ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ مولانا جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں جو قطب کے درجے پہ ولی پہنچتا ہے وہ اپنے انگوٹھے کے ناخن میں 18,000 جہان دیکھتا ہے۔ اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا، تو یہ تو اولیاء کی شان ہے، انبیاء کی کتنی شان ہوگی، پھر سید الانبیاء کی کتنی شان ہے۔ کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اونچی، تو جو نہیں مانتے انہوں نے جانا نہیں پہچانا۔ آئیے میں بتاؤں میرا نبی کون ہے، وہ ہمیں سچی بات سکھاتے ہیں۔ کون سی بات سکھاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ یہ بڑی مشہور نعت ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں، اس کے کچھ شعر بہت بڑی، اس کے اشعار بہت زیادہ ہیں، چند شعروں پر گفتگو کروں گا۔ سچ، اس سے بڑی کوئی قوت، آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سچ دب سکتا ہے، وقتی طور پر چھپ سکتا ہے، ہار سکتا۔ اونچی اونچی، کربلا میں امام سچے تھے، یزید غلط تھا، اس نے امام کی جتنی بھی ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جان لے لی مگر ان کو دبا سکا۔ آج یزید کا نام نہیں ہوتا، کس کا ہے؟ امام، کیونکہ سچ کو فتح ہوتی ہے، سچ کو فتح ہوتی ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ آپ کے ہاں محاورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ وہ معاشرہ جس میں گناہ کا کوئی یہی نہیں تھا، برا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اس طرح گناہ کرتے تھے جیسے بالکل ان کے لیے کوئی اس میں بری بات ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں میرے نبی کا کردار کیا تھا کہ دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ ان جیسا کوئی سچا نہیں۔ قیصر روم کے دربار میں جب گئے کہ اس سے کسی طرح مدد لیں نبی کے خلاف، تو اس نے کہا ان کے بارے میں بتاؤ وہ ہیں کیسے؟ تو بظاہر شکایت کرنے گئے ہیں، خلاف بولنے گئے ہیں، مخالفت کرنے گئے ہیں، مگر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔
تو مخالف مانتے ہیں نبی جیسا سچا کوئی نہیں. یعنی ان کا مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، ایک پہاڑ کے اوپر اونچے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تلواروں سے ہتھیاروں سے لیس، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ کی بات میں شبہ کرنے کا کیا مطلب، آپ بولتے ہی سچ ہے. تو فرمایا تم نے جان لیا میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ تم جن ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بت جھوٹے ہیں. تو جب میں مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، خالق کے معاملے میں کیسے بولوں گا؟ اور سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، ایک صحابی نے لکھنا شروع کر دیا. ایک صحابی نے اونچی ذرا اونچی کیوں کہلوایا ہے میں نے آپ سے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ باتیں نبی پاک کے سامنے لکھی جاتی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، سامنے بھی لکھی جاتی. لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ بھی صحابی، ان کے باپ بھی صحابی. لکھنا آتا تھا، لکھنے لگ گئے. صحابہ میں سے کچھ نے ان کو کہا تم حضور کی ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کبھی حضور ہمیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا موضوع جو ہوتا ہے دنیا کی بات ہوتی ہے، کبھی دین کی بات، کبھی اور کسی کا خاص معاملہ. تو تم ہر بات، کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھتے ہو. تو جب کوئی حکم دے وہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو. کبھی وہ جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا، کبھی کوئی موڈ، کبھی کوئی موڈ، مزاج مختلف، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے بجائے لوگوں کے کہنے پہ لکھنا چھوڑنے کے حضور کے پاس آ کر ساری بات سنا دی. حضور میں اس طرح آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کبھی کچھ فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، ہر بات نہ لکھا کروں، صرف حکم لکھا کروں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا سب لکھ لیا کرو، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکل نہیں، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ. وہ ہمیں جو انہوں نے اللہ کے لیے سکھایا، قرآن کے لیے، دین کے لیے جو سکھایا، سچ سکھایا، جو سکھایا اونچی. ہم نبی کی شان مانتے ہیں، ہم نبی کی مرتبت فضیلت مانتے ہیں. حضور نے جو سکھایا سچ، جو سکھایا. یہ بھی بہت لمبا موضوع ہے. اب میں آپ کو سچ کی تفصیل سناؤں، ایک ایک بات کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے. تو نبی نے سچ کے سوا کچھ سکھایا، سیدھی راہ. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سا راستہ؟ اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور بے شک اے حبیب آپ ضرور سیدھا راستہ چلاتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اور بے شک آپ ضرور کون سا راستہ چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا راستہ؟ تو سچی بات
سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کو چھوڑ کر سیدھا راستہ چلا جا سکتا؟ اونچی کہیے۔ اب میں اس پر بھی لگوں، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک لائن پہ 3 گھنٹے تو آرام سے میں بول لیتا ہوں، علماء کی شان تو بہت ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ نبی کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح دکھاتے ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ ہم اگر سیدھی راہ چل رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے، تو یہ راہ ہمیں نبی چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے ہیں؟ ہمیں انعام ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، ایمان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، قرآن ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، رمضان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، اور قسم خدا کی رحمان ملا ہے تو انہی کی بارگاہ سے۔ ان کے بغیر سیدھی راہ چل سکتے؟ اونچی گئی نہیں۔ میں نے کہا نا، اگر میں تفصیل میں چلا گیا نا، اس زمانے میں کیا حال تھا، عرب کی تاریخ بتاؤں آپ کو، گمراہی کتنی تھی، لوگ گناہوں کی دلدل میں کتنے پھنسے ہوئے تھے، شراب کا کیا حال تھا، عورت کا کیا حال تھا، لوگوں کا لین دین، قتل و غارت وغیرہ، لوٹنا، اگر میں اس کی تفصیل سناؤں بڑا وقت لگے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آ کر انقلاب برپا کیا، جو لوٹنے والے تھے محافظ ہو گئے، جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے جانثار بن گئے، اور جانوروں کے پیچھے چلنے والے آنے والوں کے امام بن گئے۔ انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ تو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آگے کیا فرماتے